السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا طریقہ اور صحیح دین معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین و حضرات، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے کئی باتیں سنا ہے۔ یہاں سے اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کچھ لازمی سنتوں کو بیان کریں گے۔ اب تک تو ہم لوگوں نے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، سلف کا منہج کیا تھا، یہ سب باتیں سن رہے تھے، اور ہم پر کیا ضروری ہے کہ ہم سلف کے طریقے کو، صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑیں، حدیث آ جائے تو مان لیں، قیاس وغیرہ نہ کریں، یہ سب باتیں ہوئی تھی۔ اب یہاں سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ وَالْإِيمَانُ بِهَا لَا يُقَالُ لِمَا وَلَا كَيْفَ إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِيمَانُ بِهَا۔ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان لازمی سنتوں میں سے کسی ایک بھی خصلت کو کسی نے، ان لازمی سنتوں میں سے، جن سنتوں میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کسی نے چھوڑ دیا، کیسے چھوڑا؟ لم یقبلہا، ان کو قبول نہیں کیا، یا تو ان پر ایمان نہیں لایا، تو لم یکن من اہلہا، تو وہ آدمی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ بہت غور سے سنیے، فرماتے ہیں کہ ان لازمی سنتوں میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کوئی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کیسے چھوڑ دیا؟ لم یقبلہا، قبول نہیں کیا، کسی لازمی سنتوں میں سے کسی ایک خصلت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں رکھا، تو لم یکن من اہلہا، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ کون سی لازمی سنتیں؟ آگے اسی کا ذکر پوری کتاب میں ذکر کریں گے، کہ یہاں سے لازمی سنتیں، وہ سنتیں ذکر کریں گے، وہ اہم باتیں ذکر کریں گے، جن میں سے کسی کو بھی، اگر کسی نے ایک کو بھی چھوڑ دیا، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان لازمی سنتوں میں سے سب سے پہلی جو چیز ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں الایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ پہلی لازمی سنت تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور کہتے ہیں وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ، اور تقدیر کے بارے میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنا ہے، یعنی ان کو سچ سمجھنا ہے۔ وَالْإِيمَانُ بِهَا، اور تقدیر کے بارے میں جو احادیث ہیں ان احادیث پر ایمان لانا ہے، اور
جو کچھ ان احادیث میں باتیں ہیں ان میں ایمان لانا ہے. لا یقال لما، تقدیر کی احادیث میں جو باتیں آئی ہے تقدیر کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ لما کیوں، ولا کیفا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا، کیسے ایسا لکھ دیا. بس کیا کرنا ہے، انما هو التصدیق والایمان بها، بس صرف اس کی تصدیق کرنا ہے، اس کو سچ سمجھنا ہے، والایمان بها، اور ان پر ایمان لانا ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مفہوم ہے. اب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی وضاحت اور شرح سے ہم جو فائدہ اٹھائیں گے وہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب سے، اکثر فائدے انہی کی کتاب سے لیں گے، اور باقی اور بڑے بڑے علماء کرام نے شرحیں کی ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں ہم فائدے کی لیتے رہیں گے. تو اب یہاں بہت ہی غور سے سنیے. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر رکھے اور ان کی عمر میں، علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. یہ جو عبارت ہے کہ لازمی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو، اگر کسی ایک خصلت کو کسی نے چھوڑ دیا، قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لایا، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا. تو اس عبارت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے بارے میں شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ انتبہوا لہذا، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، هذه الفقرۃ مہمۃ جدا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، جو انہوں نے کہا کہ لازمی سنتوں میں سے ان ایک خصلت کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لایا، تو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بہت اہم بات ہے، انہوں نے بہت اہم بات کہا ہے، خبردار ہو جاؤ. اور کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں الامام احمد سیصف لنا اصولا من ترک شیئا منها فلیس من اہل السنہ. کہتے ہیں کہ یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان قریب ہمارے لیے کچھ ایسے اصول کو بیان کریں گے، ایسے اصول کو بیان کریں گے جن اصولوں میں سے کچھ بھی کسی نے اگر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ آدمی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا. یعنی یخرج عن دائرۃ السنہ، کہتے ہیں کہ اگر ان سنتوں میں سے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ سنت کے دائرے سے نکل جائے گا. کہاں نکل کر جائے گا؟ الی البدع، الی البدعۃ، وہ بدعت کے دائرے میں چلا جائے گا. سنت کے دائرے، سرکل سے نکل کر کے بدعت کے دائرے میں چلا جائے گا. تو اسی وجہ سے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اب جو یہاں سے باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہوشیار، خبردار ہو جاؤ. یعنی یہ ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ باتیں ہم ان باتوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہوشیار رہیں، یہ ہم میں سے ایک بھی چیزیں چھوٹنے نہ پائے. اور فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بات جو کہی ہے کہ کسی ایک بھی سنت میں سے، لازمی سنتوں میں سے کسی ایک خصلت کو کسی نے چھوڑ دیا، تو شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَرَكَهَا كُلَّهَا، کہ اگر کسی نے، جب کسی نے ان تمام لازمی سنتوں کو سب کو چھوڑ دیا مکمل طریقے سے، تمام لازمی سنتوں کو کسی نے چھوڑ دیا، یا تو ان میں سے اکثر حصے کو چھوڑ دیا، فَهَذَا هُوَ الْبَلَا، تو یہ بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے. لازمی سنتوں میں سے کسی نے تمام چیز کو چھوڑ دیا یا ان میں سے اکثر کو چھوڑ دیا، تو وہ مصیبت ہے ایک.
کیسے چھوڑا؟ قبول نہیں کیا. قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یعنی اباہا، انکار کر دیا. جو کتاب میں اب یہاں سے آخری کتاب میں جتنی لازمی سنتیں آئیں گی، لازمی باتیں آئیں گی، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا، ایمان نہیں لایا، تو کہتے ہیں اذا لم یکن من اہل سنہ، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا. شیخ ربیع فرماتے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یکون من اہل البدع والضلال. جب اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا تو وہ اہل بدعت اور ضلالت میں سے ہو جائے گا. یاد رکھیے، کوئی آدمی اگر اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو اچھی بات ہے، اگر اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے تو وہ بدعتی میں سے جائے گا. تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ان باتوں میں سے، ان لازمی سنتوں میں سے کسی نے ایک کو بھی ترک کر دیا تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو کہاں جائے گا وہ اہل بدعات میں سے، گمراہ میں سے ہو جائے گا. فرماتے ہیں والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. فرماتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کہ وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّ الْبِدْعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى كَبَائِرٍ وَصَغَائِرٍ وَإِلَى شِرْكٍ وَإِلَى إِلْحَادٍ وَإِلَى بَلَاءٍ، کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں. بدعت کچھ قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. کبائر، صغائر، یعنی کچھ بدعتیں کبیرہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں صغیرہ ہوتی ہیں. اور بدعت کی ایک قسم شرک ہے، یعنی کچھ بدعتیں شرک ہو جاتی ہیں، اور کچھ بدعتیں الحاد، اور کچھ بدعتیں بلا ہوتی ہیں. تو کئی باتیں انہوں نے ذکر فرمایا. کچھ بدعتیں کبیرہ، بدعت کی کئی قسمیں ہیں، کبیرہ، صغیرہ 2 ہو گیا، شرک، الحاد 4 ہو گیا، اور ایک بلا. کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بدعت کی قسمیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسموں سے محفوظ فرما لے. بڑی خطرناک قسمیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ کما یقول ابن القیم رحمہ اللہ، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، البدعۃ مشتقۃ من الکفر وعائلۃ الیہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اس کو غور کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدعت کی خطرناکیوں سے ہمیں بچا لے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت مشتق ہے، ماخوذ ہے. اس کو آسان زبان میں سمجھیے کہ بدعت نکلی ہے من الکفر، کفر سے. بدعت کفر سے ماخوذ ہے، کفر سے نکلی ہوئی ہے. وَآئِلَةٌ إِلَيْهِ، اور کفر کی طرف بدعت لے جانے والی، کفر کی طرف بدعت لے جانے والی. بدعت کہاں سے نکلی ہوئی ہے؟ کفر سے نکلی ہوئی ہے، اور اسی کی طرف وہ لے جاتی ہیں، اسی سے رابطہ رکھتی ہیں بدعتیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے، غور کیجئے، آپ دنیا میں یہاں رک کر کے غور کیجئے کہ شیعہ بدعت میں پڑے تو کہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت علی کو اللہ تک کہہ دیا. کتنا بڑے شرک میں پھنس گئے. اسی طریقے سے جو قبر پرست بریلی ہیں، وہ بدعت میں پڑے تو کہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھنے لگے، دکھ مصیبت سب کے مالک سمجھنے لگے، اور پیر کو سب کچھ سمجھنے لگے. تو یہ اس طرح سے خطرناک وہاں تک لے جاتی ہے یہ بدعتیں. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے فرمایا ہے کہ البدعۃ تقوم علی الہوى والضلال، کی بدعت قائم ہوتی ہے ہوا پر. ہوا بولے تو خواہش نفس پر، والضلال، اور گمراہی پر. یعنی بدعت کی بنیاد ہی خواہش نفس پر ہے اور گمراہی پر ہے. بدعت کی بنیاد جو ہے، بدعت کہاں کھڑی ہے، اس کا قیام کس بات پر ہے؟ خواہش نفس پر اور گمراہی پر. خواہش نفس پر اور گمراہی پر. یعنی جو آدمی خواہش نفس کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ بدعت کے پیچھے چلتا ہے، بدعت میں پڑ جاتا ہے. اور جو آدمی بدعت میں پڑتا ہے
وہ بدعت اس کو کھینچ کھانچ کر کے کفر تک لے جا سکتی ہے، کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الجاسیہ کی 45ویں سورہ الجاسیہ جو 45ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 23 میں 20/3 میں یہ فرمایا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے آدمی کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس، اپنے دل کی خواہش کو، نفس کی خواہش کو کیا بنا لیا؟ اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور سمجھ بوجھ کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کی آنکھ پر اللہ رب العالمین نے اس کے سمع پر یعنی کان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اور وَقَلْبِهِ، اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے بعد اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہا ہے کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے پڑنے والا ایسا آدمی ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے، اور اس کی آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب اللہ کی گمراہ کر دینے کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، کہ خواہش نفس کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں خواہش نفس کی اتباع سے۔ اور فرماتے ہیں وَلِهَذَا سَمَّ أَهْلُ السُّنَّةِ أَهْلَ الْبِدْعِ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اہل سنت بدعتی لوگوں کو، اہل بدعت کو اہل اہوا نام رکھتے ہیں، اہل اہوا نام رکھے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اہل بدعت کو اہل اہوا نام رکھا ہے۔ اہل اہوا یعنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے نام رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے اسلاف جب اہل اہوا کہتے تھے تو اس سے مراد بدعتی ہوتے تھے، اس سے مراد بدعتی ہوتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت نے بدعتی لوگوں کو اہل اہوا نام رکھا ہے۔ کیوں اہل اہوا نام رکھا ہے؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ اللَّهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کیا۔ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے، خواہش نفس بولے تو اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نفس کچھ کہہ رہا ہے تو نفس کی بات مان لے رہے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکرا دے رہے ہیں، اللہ کے دین کو ٹھکرا دے رہے ہیں، اور نفس جیسا چاہتا ہے، دل جیسا کر رہا ہے اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو یہی خواہش نفس ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کو اہل سنت والجماعت نے، اہل بدعت کو اہل سنت والجماعت نے اہل اہوا نام رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اپنے نفس کے خواہش کی پیروی کی۔ وَهَؤُلَاءِ مثل الخوارج والروافض والمعتزلہ والجہمیہ والمرجیہ والصوفیہ الحلولیہ، کہتے ہیں کہ جیسے کہ خوارج، یہ اہل اہوا میں سے ہیں، بدعتی میں سے ہیں خوارج، اور روافض یعنی شیعہ کے کئی گروپ ہیں۔ اس کی تفصیل میں پہلے درس میں، اس سے کئی درسوں پہلے میں نے وضاحت کیا تھا کہ شیعہ اور روافض کیا ہیں۔
والمعتزلہ، معتزلہ اس کی بھی وضاحت پار ہو چکی ہے. الجہمیہ، جہمیہ کیسے پیدا ہوئے، کون ایجاد کیا، ان کے عقیدے کیا ہے، یہ سب میں نے ذکر کیا. تو یہ خوارج، روافض، معتزلہ، جہمیہ اور مرجیہ اور صوفیہ حلولیہ. صوفیہ حلولیہ، صوفی جو عبادت کے نام پر ناچتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں. اور حلولیہ، حلولیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالی حلول کر چکا ہے، داخل ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہر چیز میں داخل ہے. انسان کے اندر بھی اللہ ہے، جانور کے اندر بھی اللہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، مل گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اہل وحدت الوجود، وحدت الوجود والے یہ سب کے سب، اور عباد القبور، قبر پرست لوگ، یہ سب کے سب جو ہے یہ اہل احوا ہیں، بدعتی ہیں. اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سب بدعتی ہیں. یہاں میں ایک بات تنبیہ کر دینا چاہوں گا. بہت سارے لوگ ڈاکٹر اسرار احمد، میں کئی بار تنبیہ کیا ہوں، پھر ایک بار تنبیہ میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو انتقال کر چکا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شعر و شاعری بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ تھا ان کا، اور کہتے تھے کہ وحدت الوجود ایک چیز ہے، گرچہ سمجھ میں آئے نہ آئے، پاگل کہو یا کچھ بھی کہو، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا بدعتی ہیں، ان کے بیان وغیرہ ہرگز نہ سنیں. بہت سارے لوگ میٹھی میٹھی بات کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے بیانات سنتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ ہیں جو وحدت الوجود والے ہیں اور حلولیہ میں سے ہیں، بریلی حلولیہ میں سے ہیں. وحدت الوجود بہت سارے ابھی تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. تو یہ سارے کے سارے کل ہذہ بدع، یہ سب کے سب بدعت ہے اور ضلالت ہے، گمراہی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور سنت، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصوص ہیں، دلائل ہیں، ان کے خلاف کرنے والے ہیں. اور سنت کے جو اصول ہیں اور جو قواعد ہیں ان کے خلاف کرنے والے ہیں. اسی وجہ سے یہ اہل بدعت میں سے ہیں، یہ اہل بدعت میں سے ہیں، اہل الاہواء میں سے ہیں. یہاں آگے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اولها قال الایمان بالقدر. وہ جو لازمی سنتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب میں اب ذکر کریں گے، ان لازمی سنتوں میں سے پہلی چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے. فرماتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ فالذی لا یؤمن بالقدر لیس من اہل سنہ. جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ ھذا ترک خصلۃ عظیمۃ واصلا عظیمۃ من اصول السنہ. کیونکہ اس آدمی نے جس نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا، اس نے عظیم خصلت کو چھوڑ دیا، سنتوں میں سے ایک عظیم خصلت کو چھوڑ دیا، اور سنت کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصل کو، بنیاد کو اس نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ الایمان بالقدر رکن من ارکان الایمان. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. اور یاد رکھیے بہت سارے علماء نے تو ڈائریکٹ کہا کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں لایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان کیوں لائیں گے، تقدیر پر ایمان کیوں لائیں گے؟ اسی وجہ سے یاد رکھیے جو پہلے باتیں، اس سے پہلے جو کتاب کے شروع میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے. کتاب کے شروع میں جو بات آئی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہے، بدعت سے دور رہنا ہے، سنت جو کچھ بھی آئے اس کو قبول کرنا ہے،
عقل نہیں دوڑانا ہے. تو تقدیر پر ایمان اس وجہ سے لائیں گے، کہتے ہیں کہ دل علی ذلک کتاب اللہ و سنت الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لائیں گے اس وجہ سے کیونکہ اس پر اللہ کی کتاب قرآن مجید دلالت کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دلالت کرتی ہے کہ ایمان لانا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر 12ویں آیت پر فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں یعنی لوح محفوظ میں ضبط کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. ہر چیز کو لوح محفوظ میں ہم نے لکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہر چیز کو. کیا ہر چیز کو؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز حوادث جو ہونے والے ہیں، ہر چیز کو اللہ رب العالمین پہلے جانا ہے. جو بھی ہونے والی ہیں، کل پرسوں قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جان چکا ہے اور اپنے علم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. جب لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ایمان لانا پڑے گا. اور تقدیر کے دلائل میں سے ایک دلیل سورہ قمر میں بھی ہے. سورہ القمر کی آیت نمبر 40 پر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی تقدیر کی دلیل ملتی ہے. اور آگے شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ حدیث جبریل آپ ذہن میں رکھیں، حدیث جبریل آپ ذہن میں رکھیں جو بہت لمبی حدیث ہے اور بہت ہی اسلام کی جو دین کے علوم ہیں، سمجھ لیجیے کہ اس حدیث کے اندر بہت سارے علوم ہیں. حدیث جبریل میں حدیث جبریل کی شرح تو ایک مکمل کتاب ہی علماء نے لکھ دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اور جب حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیوں بھیجا؟ تاکہ اس ملاقات میں دین کے اصول اور دین کے وہ ارکان جس پر پورا دین قائم ہے اس کو مقرر کرے، اس کو ثابت کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو دین کے اصول سکھانے کے لیے بھیجا تھا، دین کے ارکان کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا جن ارکانوں پر پورا اسلام اور دین قائم ہے. اور اسی وجہ سے حضرت جبریل امین آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کیا جواب دیا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جب یہ گواہی دے دو تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ اسلام ہے جس کو ہم لوگ اسلام کے 5 ارکان کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ مل ایمان. حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اور کیا سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اچھی بری تقدیر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان لاؤ. تؤمن وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تم ایمان لاؤ کہ اچھی بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اب دیکھیے اس حدیث جبریل میں ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانا بھی ذکر ہے، تقدیر پر ایمان لانا بھی ذکر ہے. اور اس میں
تقدیر پر ایمان لانے کے علاوہ جو ایمان کے ارکان باقی 5 ارکان اور ہیں وہ بھی اس میں ذکر ہے۔ اور کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے کئی آیتیں بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور اصول ایمان جو 6 ہیں، ایمان کے اصول اور بنیادی جڑیں، یہ متعدد آیتوں میں قرآن مجید میں ذکر ہے، متعدد آیتوں میں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ مثال کے طور پر شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسول نے ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی رسول کی طرف اتری رسول نے اس پر ایمان لایا۔ اور کون ایمان لائے؟ والمؤمنون، اور مومن لوگ، کل آمنا، تمام کے تمام لوگ ایمان لائے کس بات پر؟ باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان کے 4 ارکان کا ذکر ہے، 4 ارکان کا ذکر ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اور فرماتے ہیں کہ اہل ایمان نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ اور پھر ان مومنوں نے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور کیا فرمایا؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ایمان کے 4 ارکان کا ذکر ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے مستقل الگ سے نصبی ذکر ہے، یعنی دلیل بھی ذکر ہے، اور اصول ایمان 6 جو اصول بنیادی ہیں وہ کبھی کبھی ایک ہی سیاق میں بھی آئے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام اصول ایمان پر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب دلالت کرتی ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، جو بات اور دلائل آئیں گے۔ تو آخری بات ہم لوگ سن کر کے پھر انشاءاللہ آگے بات سنیں گے جو بہت اہم نکتے ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ پار ہو جاتا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ من الاصول التي من ترک منها خصلہ، کہ وہ اصول جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی چھوڑ دیا تو ان میں سے تقدیر پر ایمان لانا ہے، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اچھی بری تقدیر ہر ایک پر ایمان لانا ہے۔ کہتے ہیں فعل المؤمن، مومن پر واجب ہے، ضروری ہے، ان یؤمن بان القدر کلہ، کہ ہر تقدیر، مومن پر یہ ضروری ہے کہ ایمان لائے کہ ہر تقدیر چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، من اللہ تعالی، من اللہ تبارک و تعالی، ہر تقدیر اچھی یا بری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ اور دوسری کتابوں میں ایمان کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ تقدیر پر ایمان کے درجات ہیں، اور انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی انشاءاللہ انہوں نے ان درجات کو بیان فرمایا ہے، ہم آگے کی درس میں انشاءاللہ ان باتوں کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعت و خرافات، رسم و رواج جو اسلام میں نہیں ہے ان سے بچے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔